السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر سسٹرس اینڈ بردرس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا بہت بہت احسان کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اپنا یہ سلسلہ پھر سے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو چلیں آج کا اعتراض جو ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ اس کا اعتراض سنیں، اس کے بعد پھر ہم آگے بات کریں گے انشاءاللہ۔ تم انجینئر نہیں بن سکتے، تم ڈاکٹر نہیں بن سکتے، تم جج نہیں بن سکتے، تم وکیل نہیں بن سکتے۔ اچھا چلیے، میں نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے پڑھا قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بن گئی میں وکیل؟ بن گئی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان، بن گئی میں وکیل؟ نہیں۔ اس کے لیے ہمیں اکیڈمک کوالیفیکیشن کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے لیے ہمیں ریفارم ہونے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے لیے ہمیں انسٹیٹیوٹ جانا پڑتا ہے، اس کے لیے ہمیں یونیورسٹی جانا پڑتا ہے، اس کے لیے ہمیں بہت لوگوں سے ملنا پڑتا ہے۔ پر مدرسے کے اندر کیا بتایا جاتا ہے؟ ٹی وی مت دیکھو، سائنس جھوٹ ہے، جیوگرافی جھوٹ ہے، اتہاس میں پڑھو کہ بابر مہان تھا۔ ارے بابر تو ایسا عیاش تھا، ایسا عیاش تھا، ایسا ٹھرکی تھا کہ 6 سال کی اور 10 سال کی بچیوں کو اپنی گود میں لے کر بیٹھا رہتا تھا۔ تو جیسا کہ آپ نے اس خاتون کا اعتراض سنا، ان کا کہنا ہے کہ کوئی بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے ڈاکٹر، انجینئر یا وکیل نہیں بن سکتا۔ تو سب سے پہلی بات جان لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کامیابی کا وعدہ کیا ہے ہم سے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک کامیابی یہ نہیں جو یہ خاتون کہہ رہی ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ جو کہ سورہ جاثیہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کو تو ان کا پروردگار اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یہی کھلی کامیابی ہے۔ یعنی اپنی زندگی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مطابق ہم گزار دیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے جنت عطا کریں گے، اور یہی اصل کامیابی ہے جو کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اب رہی بات یہاں کہ انہوں نے خاص اس کلمے کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کہا ہے، تو دیکھیں کسی بھی مذہبی کلمے کو اگر آپ پڑھیں یا کسی بھی مذہبی کتابوں کو اگر آپ پڑھیں تو آپ اس کتاب کو پڑھنے سے ڈاکٹر، وکیل یا انجینئر نہیں بن سکتے۔ بے شک ہم یہ مانتے ہیں کہ اکیڈمک ایجوکیشن اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ کو دنیا میں اگر ترقی حاصل کرنی ہے تو آپ کو اس کے لیے دنیا کی تعلیم بھی لینی ہوگی، اور اسلام آپ کو دنیا کی تعلیم سے ہرگز نہیں روکتا، نہ ہی اکیڈمک ایجوکیشن سے روکتا ہے، نہ ہی دنیا کی ترقیوں سے روکتا ہے، نہ ہی مال کمانے سے روکتا ہے۔ کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ہم یہ دعا نہیں مانگتے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کرے اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمائیں اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچائیں۔ تو دیکھیں ایک مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو اپنے لیے یہی دعائیں کرتا ہے، یعنی کہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم دنیا کی بھی کامیابی مانگیں گے، اور دنیا کی کامیابی ہم پہلے مانگتے ہیں پھر آخرت کی کامیابی مانگتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان دنیا میں بھی سرخرو ہوں اور آخرت میں بھی، دنیا اور آخرت دونوں کو ساتھ لے کر کے چلنا ہے ہم نے۔ لیکن جو لوگ اس طرح کے اعتراض کرتے ہیں کہ ہم مسلمان دنیا کی تعلیم کو حاصل نہیں کر سکتے، اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، تو یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ کیونکہ دیکھیں فار ایگزامپل APJ عبدالکلام، جو کہ ایک مسلمان بھی تھے اور انڈیا کے بہت بہترین سائنٹسٹ بھی تھے، جن کو میسائل مین آف انڈیا کہا جاتا تھا، تو کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ کیا انہوں نے ترقی نہیں کی؟ کیا انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کی؟ اس کے علاوہ مولانا ابوالکلام آزاد، جو کہ وہ بھی مسلمان تھے الحمدللہ، اور اس کے علاوہ وہ ایجوکیشن منسٹر بھی تھے۔ تو دیکھیں ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم مسلمان اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے یا ہم اس طرح سے دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ایک اور بات دیکھیں کہ جیسا کہ انہوں نے کہا ڈاکٹر یا انجینئر بننا، تو اصل مقصد کیا ہے کہ اصل یہ نہیں ہے کہ ایک اچھا ڈاکٹر، ایک اچھا انجینئر ضروری نہیں کہ ایک اچھا انسان ہوگا، لیکن ہاں یہ بالکل ضروری ہے کہ اگر ایک اچھا مسلمان ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف ہے تو وہ بے شک ایک اچھا انسان بھی ہوگا اور وہ اپنے فیلڈ میں سب سے بیسٹ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اور رہی بات مدرسے کی تعلیم پر، تو یہ لوگ جو مدرسے کی تعلیم پہ اعتراض کرتے ہیں، ان کو کیا معلوم کہ مدرسے میں کس طرح لوگوں کو باشعور، با اخلاق اور کس قدر نیک بننا سکھایا جاتا ہے، کہ ایک انسان کیسا ہوتا ہے، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعلیمات ہی بتا سکتی ہیں۔ تو دیکھیں یہ لوگ اس طرح کے اعتراضات اس لیے کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کو اسلام میں ترقیوں سے روکا جاتا ہے یا اعلیٰ تعلیم سے روکا جاتا ہے، بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ ان کو اپنی خواہشات، اپنی منمانیاں کرنی نہیں ملتی، جس کی وجہ کر یہ اس طرح سے اسلام کو چھوڑتے ہیں اور اس پر اس طرح سے بھدے بھدے اعتراضات کرتے ہیں۔ تو ان کے اعتراضات سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ جہاں پر حق ہوگا تو باطل بھی شور مچائے گا، اور باطل سے حق کو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ حق تو حق رہے گا اور بلند ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔
تو امید کرتی ہوں کہ اس کا جواب مل گیا ہوگا. انشاءاللہ ہماری پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. جزاک اللہ خیراً کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.